السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب قرآن۔ یہ تو واضح ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں اور صورتوں کی آیات کی موجودہ ترتیب وہ نہیں جس ترتیب سے ان کا نزول ہوا تھا۔ پھر اس موجودہ ترتیب کا ماخذ کیا ہے اور کس نے یہ ترتیب دی ہے؟ اکثر عیسائی مستشرقین اس نے بہت بڑی لے کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی بڑے جتن کیے ہیں کہ موجودہ ترتیب زمانہ نبوت میں نہیں دی گئی، بلکہ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں مرتب کیا۔ آئیے حقائق کی روشنی میں ان کے مفروضہ کا جائزہ لیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قرآن کی صورتوں اور صورتوں کی آیات کو ترتیب فرمایا، اور یہ موجودہ ترتیب وہی ترتیب ہے۔ اس کے لیے متعدد دلائل ہیں، جن میں سے چند ایک دعویٰ کے اسبات ناظرین کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے، اور جب ہم پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ترتیب کے بغیر جمع قرآن کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کسی مخصوص ترتیب کے بغیر اس کی تلاوت ممکن ہے؟ جب جمع کرنے اور پڑھنے کے لیے اس کا مرتب ہونا ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ ذات پاک کے ذمہ کا جمع کرنا اور پڑھانا ہے، اس نے اس کو مرتب فرمایا ہے۔ تاریخی لحاظ سے آپ سوچئے، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم یاد تھا، بعض کو کچھ صورتیں اور بعض کو سارا قرآن۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اور اس کے باہر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز تہجد میں اور دوسری نمازوں میں عام خطبات میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت و ترتیب اور صحابہ کی قرأت و ترتیب میں قطعاً سرمو فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ امور ہیں جن سے کوئی بھی انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم الہی سے مرتب نہیں فرما دیا تھا تو صحابہ کیسے اس کو حفظ کر سکتے تھے؟ کیسے اس کی تلاوت ان کے لیے ممکن تھی؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقررہ ترتیب نہیں تھی تو ہر ایک کی قرأت دوسرے سے مختلف ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا تو ثابت ہوا کہ قرآن کریم عہد رسالت میں مکمل طور پر مرتب فرمایا دیا گیا تھا، اور تمام صحابہ اس کی پیروی اور پابندی کیا کرتے تھے۔ اس لیے عیسائی متعصبین کا یہ شور و غوغا قطعاً کوئی وزن نہیں رکھتا۔